آئے دنیا میں بہت سے پیمبر، آئے دنیا میں بہت سے پیمبر، مگر آقا کا کوئی ثانی نہیں۔ دنیا میں بہت سی جالیاں ہیں مگر، دنیا میں بہت سی جالیاں ہیں مگر، روضے سے پیاری کوئی جالی نہیں۔ وہی کے آگے سر جھکانا ہوتا ہے، وہی کے آگے سر جھکانا ہوتا ہے، چلتی یہاں اپنی منمانی نہیں۔ ہوگا وہ آخرت میں بے حد پشیماں، ہوگا وہ آخرت میں بے حد پشیماں، قدر جس نے زندگی کی جانی نہیں۔ دین کی ساری ہی باتیں ہیں سود مند، دین کی ساری ہی باتیں ہیں سود مند، کوئی بات بھی ہوتی فائدے سے خالی نہیں۔ بزرگان محترم، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے جب میں مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو خاص طور سے پہلی رکعت میں کچھ دقت اور مشکلات پیش آتی ہے۔ میں نے پھر اس کا ایک حل اپنے اکابر اور بزرگوں سے پوچھ کر یہ نکالا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تلاوت شروع کی جائے۔ تو آپ حضرات نے سنا بھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے میں تلاوت شروع کر رہا ہوں، تو کچھ باتیں آج کی مجلس میں اسی تعلق سے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں کہ اس طرح ہم تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اور جو اختلاف ہے ائمہ اربعہ میں، یعنی حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، تو ان کی کیا رائے ہے اور ان کا آپس میں کیا اختلاف ہے، اور اختلاف ہے تو کس نوعیت کا ہے؟ اولاً آپ اس کو تمہید کہہ لیجئے یا یہ کہ اگلی بات آپ کو سمجھنا اور مجھے سمجھانا آسان ہو، اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں۔ جب بھی کوئی مسئلہ دینی ہمیں پیش آئے تو ہمیں اپنے بڑوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہمارے اکابر کے حالات ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ بڑے چھوٹے کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یہاں تو میرا معاملہ ہے کہ چھوٹا بڑے کی طرف رجوع کر رہا ہے، لیکن وہاں معاملہ کیا ہوتا تھا؟ بڑا چھوٹے کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ اور خاص طور سے جب معاملہ آدمی کا اپنا ہو، کہ خود اس کی ذات کے تعلق سے وہ دینی مسئلہ ہو، تو ہمارے اکابر نے یہ احتیاط کیا کہ باوجود یہ کہ وہ علم کا پہاڑ تھے لیکن اپنے نفس پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا، اپنے چھوٹوں سے سوال کیا کہ یہ مسئلہ پیش آیا ہے، یہ بات پیش آئی ہے، تو اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس کی میں دو مثالیں اولاً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جن کی کتاب ہم پڑھتے ہیں تعلیم میں، جس سے میری مراد ہے حضرت شیخ الحدیث
مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ. حضرت کی جب عمر زیادہ ہو گئی، ضعیفی آ گئی، کمزوری آ گئی، بڑھاپا آ گیا، تو حضرت نے مسئلہ پوچھا اپنے مرید سے. یعنی حضرت خود شیخ ہے اور پوچھ کس سے رہے ہیں حنیف بھائی؟ اپنے مرید سے پوچھ رہے ہیں. مرید کون ہے؟ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ، فقیہ الامت جنہیں ہم کہتے ہیں. تو حضرت نے مسئلہ پوچھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں زمین پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، میرے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، باعث تکلیف ہوتا ہے. تو مفتی جی مجھے یہ بتائیے. حضرت فرمایا کرتے تھے ان کو، عارف بھائی مفتی جی، کہ مفتی جی ذرا یہ بتائیے کہ میرے بارے میں کیا مسئلہ ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ مسجد کے اندر کونے میں ایک پلنگ رکھ دیا جائے. کیا رکھا جائے اشرف بھائی؟ پلنگ رکھا جائے. کہ پلنگ جو ہے وہ رکھ دے تو اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا. اس وقت حضرت سمجھ گئے. دیکھیں مسئلہ اپنی ذات کے تعلق سے تھا، حالانکہ کتنے بڑے آدمی ہیں جاوید بھائی، لیکن اپنی ذات کے تعلق سے تھا. لہذا اپنے چھوٹے سے پوچھا کہ بھائی اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ مجھے گنجائش دیتے ہو یا نہیں؟ تو حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا. بعد میں جب ملاقات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ مفتی جی میں سمجھ گیا کہ آپ مجھے اجازت نہیں دینا چاہتے ہیں اسماعیل بھائی. تو حضرت نے پھر جواب میں سلیم بھائی فرمایا کہ حضرت آپ کی تکلیف کو دیکھ کر تو جی یہ چاہ رہا تھا کہ اجازت دے دوں، چودھری صاحب، کہ اجازت دے دوں آپ کی تکلیف کو دیکھ کر، لیکن پھر میں نے یہ سوچا تھا کہ مفتی جو ہوتا ہے حافظ امتیاز وہ بہت دور کی سوچتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ انگریز 50 سال پہلے کی سوچتا ہے. کیا کہتے ہیں محمد علی صاحب؟ کتنے سال پہلے کی ہیں فاروق بھائی؟ 50 سال پہلے کی، 100 سال پہلے کی بلال بھائی. ہمارے فقہا نے بہت آگے کی سوچی اور ہمارے ایک بزرگ نے فرمایا کہ اسلام تو اس عالم سے اگلا عالم ہے، اس سے پہلے کی سوچتا ہے. لیکن ہم متاثر کس سے ہیں وہ آپ جانتے ہیں. خیر، حضرت نے فرمایا، مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ حضرت میں اگر آپ کو اجازت دیتا پلنگ رکھنے کی تو آپ کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ جب ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا، آپ آج پلنگ لائے ہیں کل وہ صوفے لے آتے ہیں مسجد میں. یوسف چچا کیا ہے، کل وہ کیا لے کر آتے؟ صوفے جو ہیں وہ لے کر آتے. تو اس لیے میں نے آپ کو اجازت نہیں دی. خیر، تو دیکھیے بڑے نے کس سے پوچھا؟ چھوٹے سے پوچھا. کیوں؟ مسئلہ عام لوگوں سے تعلق نہیں رکھتا تھا بلکہ خود سے تعلق رکھتا تھا. دوسرا واقعہ، صاحب معارف القرآن، سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ. حضرت نے بھی طویل عمر پائی ہے. جب حضرت کی عمر زیادہ ہو گئی تو ایک مرض ہوتا ہے، ہماری طرف اسے بولتے ہیں ہاتھی پگ. کیا بولتے ہیں؟ ہاتھی پگ، فیل پا. کہتے ہیں کہ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے یہ مرض ہوتا ہے. تو ایک تو حضرت کی عمر بھی ہو چکی تھی، عمر رسیدہ ہو چکے تھے، دوسرا قلب کا بھی غالباً عارضہ تھا، اور تیسرا دونوں پاؤں کیا ہو گئے تھے، یعنی اس میں سوجن ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے، پھول جاتے ہیں.
تو حضرت نے اپنے شاگرد ہے حضرت کے، چھوٹے ہیں حضرت سے، جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری نور اللہ مرقدہ، جو بعد میں ہجرت فرما کر کہاں تشریف لے گئے تھے؟ مدینہ منورہ، اور وہیں پر رمضان المبارک میں ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع کی مٹی انہیں نصیب ہوئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر مبارک ہے اس سے قریب حضرت کی کیا ہے؟ قبر یہ موجود ہے۔ تو یہ پاکستان چلے گئے تھے جب مملکت پاکستان وجود میں آیا اس کے بعد، اور وہاں مدرس تھے اور حضرت کے شاگرد تھے۔ تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ میرے بارے میں آپ کیا کہتے ہو، مجھے تیمم کی اجازت مل سکتی ہے؟ کیا پوچھا؟ مجھے تیمم کی اجازت اسماعیل بھائی مل سکتی ہے؟ تو جو عمل کیا تھا حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ خاموش رہ کر چلے گئے تھے، تو حضرت نے بھی کوئی جواب مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں دیا، چلے گئے، کچھ جواب نہ ہاں کہا نہ کہا۔ واپس جب ملاقات ہوئی تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مولانا آپ کی خاموشی سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ آپ مجھے اجازت دینا نہیں چاہتے، آپ بے فکر رہے، میں نے تیمم نہیں کیا ہے میں نے تیمم نہیں کیا ہے، حالانکہ مفتی اعظم ہے، ہاں بڑے مفتی، بہت کم ہمارے اکابر گزرے ہیں، میں ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں، جنہیں فقیہ النفس کا خطاب ملا ہے، فقیہ النفس کا لقب ملا ہے، فقیہ النفس جنہیں کہا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی فقیہ النفس یہ استعمال کیا ہے ہمارے علماء نے۔ تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کے متعلق بھی فقیہ النفس یہ جملہ استعمال ہوتا تھا، استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کے سپوت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ فقیہ النفس کسے کہتے ہیں۔ میرے اپنے الفاظ میں اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ ایسا مفتی کہ اس کو فقہ پر اتنا عبور حاصل ہو چکا ہو کہ اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو اسے کتابیں دیکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اسے کتابیں نہ دیکھنی پڑے، بغیر کتاب دیکھ کر اور کتابوں کی مراجعت کیے بغیر وہ کیا دے دے؟ وہ جواب دے دے اس کا، اسے کہا جاتا ہے فقیہ النفس۔ تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس سے ہمیں ایک بات سمجھنی ہے کہ اپنی ذات کے تعلق سے کوئی مسئلہ ہو، اپنے نفس پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا ہے؟ کسی سے پوچھنا چاہیے۔ ہم لوگ کرسی پر نماز پڑھنی ہے، اپنے آپ پہ اعتماد کر لیا، کسی سے نہیں پوچھتے۔ ارے پوچھتے ہیں کہ میرے لیے کرسی پہ نماز پڑھنا جائز ہے بھی یا نہیں، میں کرسی پر نماز پڑھ سکتا ہوں بھی یا نہیں، اور پڑھنی ہے تو کس طرح پڑھنی ہے۔ جو ہم نے دیکھا لوگوں کو دیکھا دیکھی جو ہیں، اور بلکہ اندیکھی کرتے ہوئے میں اور آپ جاوید بھائی عمل کرتے ہیں، اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہماری اپنی ذات کا مسئلہ ہو تو ہمیں اپنے بزرگوں سے، اپنے اکابر سے، جس سے ہمیں عقیدت ہو، اس سے کیا کرنا چاہیے؟ پوچھنا چاہیے، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اتنا بڑا آدمی جنہیں فقیہ النفس کہا جاتا ہے، وہ اپنے شاگرد کی طرف کیا کر رہا ہے؟ رجوع کر رہا ہے۔ اچھا، جب حضرت نے یہ فرمایا کہ حضرت مولانا آپ کی خاموشی
میں سمجھ گیا کہ آپ مجھے اجازت دینا نہیں چاہتے تو میں نے وضو کیا ہے، تیمم نہیں کیا ہے۔ اب حضرت نے جواب دیا، مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آپ کی تکلیف دیکھ کر تو دل یہ کہتا تھا کہ تیمم کی اجازت دے دوں، آپ کی تکلیف دیکھ کر دل یہ کہتا تھا کہ تیمم کی اجازت دے دوں، لیکن فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی خود سے وضو نہیں کر سکتا لیکن گھر میں یا کہہ لیجئے کہ اس کے پاس اس کے ساتھ خدام موجود ہے، گھر کے افراد موجود ہے، مثال کے طور پر بیوی موجود ہے، بیٹا موجود ہے، بیٹی موجود ہے، کوئی خادم جو ہیں وہ موجود ہے، اور وہ اسے وضو کرا سکتا ہو تو اس کے لیے تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ بعض مرتبہ تو پانی مریض کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ یہاں عذر کیا ہے کہ آدمی کے لیے خود چل کر وضو کرنے جانا مشکل ہے، کہ وہ پاؤں کیا ہو جاتا تھا، سوجن ہو جاتی تھی، سوج جاتا تھا، تو یہ یہاں پانی ان کے لیے نقصان دہ نہیں تھا۔ دیکھیں دو میں فرق کرنا، میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں فرق کرنا، ورنہ غلط فہمی ہو جائے۔ کیا ایک تو دیندار ڈاکٹر یہ کہہ دے، نمبر ایک، نمبر دو ڈاکٹر مسلمان نہیں ہے یا مسلمان ہے تو دیندار نہیں ہے، تو پھر دوسرے نمبر پر آدمی کا اپنا ذاتی تجربہ آن ایکسپیرینس یہ ہو، نمبر تین ڈاکٹر جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، مسلمان ہے تو دیندار نہیں ہے، اور اس سے پہلے یہ حالت جس میں اب مبتلا ہے وہ پیش آئی نہیں ہے، اس لیے آن ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن جو حالت پیش آئی ٹھیک ہو بہو ویسی حالت کسی اور کے ساتھ پیش آئی ہے اور وہ کیا ہے، دیندار ہے، اور وہ تجربہ اپنا بیان کرتا ہے کہ بھائی اس بیماری میں پانی کا استعمال مت کرنا، کیوں میں نے کیا تھا تو مجھے، دیکھیے یہاں اللہ اکبر، فقہا نے لکھا ہے نمبر ایک بیماری بڑھ جانے کا خوف ہو، کیا ہو، جو بیماری ہے پانی استعمال کرے گا تو عارف بھائی کیا ہو جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی، نمبر ایک، نمبر دو اس اعضاء کے تلف ہو جانے کا خوف ہو، یعنی کیا ہو جائے گا فاروق بھائی، بیکار ہو جائے گا، ہے سلیم بھائی، بیکار ہو جائے گا، نمبر تین جان کا خطرہ ہو، اللہ اکبر، نمبر چار حافظ امتیاز اگلی بار اسماعیل بھائی فرمائی کہ نہ جان کا خطرہ ہو، نہ اعضاء کے تلف ہونے کا خطرہ ہو، تلف ہو جانے کا، نہ بیماری کے بڑھ جانے کا، بلکہ بیماری اچھی تو ہوگی لیکن دوران یا مرض کا بڑھ جائے گا۔ کیا مطلب، اچھا تو ہوگا لیکن ذرا دیر سے اچھا ہوگا، پھر بھی فقہا نے اجازت دی کہ ایسا آدمی پانی استعمال نہ کرے، ٹھیک ہے، تو یہ الگ ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پانی نقصان دہ نہیں ہے اور پانی موجود بھی ہے، لیکن خود چل کر وضو کرنا کیا ہے، یا کہہ لیجئے کہ خود سے وضو کرنا مشکل ہے، لیکن اس کے پاس گھر میں خدام موجود ہے، افراد موجود ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کو اجازت نہیں ہے، وہ گھر کے افراد کو سے کہے گا، خدام یا خادم سے کہے گا مجھے کیا کرا دے، وضو کرا دے۔ تو مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ کے پاس افراد موجود، اس لیے میں نے اجازت نہیں دی۔ تو ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، میری اپنی ذات کے تعلق سے مسئلہ تھا بسم اللہ پڑھنے کا، میں نے اپنے نفس پہ اعتماد نہیں کیا، میں نے بھروسہ نہیں کیا اپنے آپ پہ، حالانکہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ اجازت ہے، گنجائش ہے، وہ آگے میں دلائل انشاءاللہ آپ کو دوں گا۔ میں نے جو ہے مسئلہ پوچھا بری کے بڑے مفتی صاحب سے کہ بھائی ایسی ایسی جو ہیں وہ بات پیش آئی ہے، اور ہمارے قریب میں بھی ایک بڑے مفتی صاحب، میں نام نہیں لے رہا آپ سمجھ جائیں گے،
تو ان سے بھی جو ہے میں نے پوچھا کہ بھئی ایسا مسئلہ ہے تو میرے لیے بسم اللہ جہرن پڑھنے کی گنجائش ہے، میں پڑھ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے مجھے کیا دی؟ اجازت دی کہ آپ جہری نمازوں میں بسم اللہ جہرن اور زور سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو حالت ہے وہ کچھ دور ہو جائے۔ آپ نے جمعہ کے خطبے میں بھی دیکھا ہوگا کہ پہلے میں خطبے میں الحمدللہ سے شروع کرتا تھا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، لیکن مسئلہ وہی سورہ فاتحہ والا۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ خطبے میں بھی پہلا کیا ہے؟ الحمدللہ۔ تو وہ چلتی ہی نہیں زبان، سیم وہی مسئلہ پیش آتا ہے۔ اچھا، ابھی میں نکاح کا خطبہ پڑھاتا ہوں، کسی کا نکاح پڑھانا ہو تو میں الحمدللہ پہلے پڑھتا تھا، لیکن اب وہ زبان ہی نہیں چلتی، کیونکہ وہاں بھی پہلا جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ تو اب میں نے اس کا حل پھر یہ نکالا کہ نحمدہ ہے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہاں، تو خیر یہاں بھی ایسا ہے، جب ہمیں یہ لگے گا کہ بھئی یہ چیز اب ختم ہو گئی ہے تو انشاءاللہ العزیز ہم پھر جیسے عام طور پر تلاوت کی جاتی ہے اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ کریں گے۔ اب مجھے کہیں جانا ہے گرین اسٹریٹ کی طرف، انشاءاللہ اسی مضمون کو، اسی موضوع کو جو ہیں کل کچھ باتیں اس کے تعلق سے عرض کریں گے۔ ایک جواب تو آپ کو دے دیا، ایک دو باتیں مزید جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تو جواب سمجھ آ گیا؟ ہم نے کس سے پوچھا؟ اپنے بڑوں ہیں، چھوٹوں سے نہیں بھائی، ہم نے بڑوں سے پوچھا ہیں۔ ہمارے بڑے کیا ہے چھوٹے سے پوچھتے تھے ہیں، لیکن ہم تو چھوٹے ہیں ہر اعتبار سے، ہم نے اپنے کیا ہے بڑوں سے جو ہیں وہ پوچھا ہے۔ آپ سبھی حضرات کے بھی ہم شکر گزار ہیں، مسجد کی انتظامیہ کے بھی، مقتدی حضرات کے بھی، کہ بھائی آپ نے ہماری تکلیف کو محسوس کیا، اس کو جو ہے برداشت کیا، آپ نے دعائیں بھی کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے ساتھ کیا ہے رحم و کرم کا، عافیت کا اور تندرستی کا معاملہ جو ہے وہ فرمائے۔ اب کتنے امام ہیں؟ میں اپنی مسجد کا نہیں پوچھ رہا ہوں آپ کا جواب اشرف بھائی صحیح ہے اگر اپنی مسجد کا ہے تو۔ میں فقہی طور پر ائمہ اربعہ جن کو کہا جاتا ہے، تو کتنے امام ہیں؟ 4 جو ہیں وہ امام ہے نا۔ چلے نام لے لیتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، ویسے نام تو نعمان ہے لیکن لقب حضرت کا۔ دوسرے نمبر پر حضرت، جزاک اللہ عارف بھائی، ہاں ورنہ عام طور سے آپ امام شافعی بولتے تھے، ہے سلیم بھائی؟ حضرت امام مالک۔ تیسرے نمبر پر امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے نمبر پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اب بسم اللہ کا مسئلہ کیا ہے وہ پہلے سن لو کہ 4 ائمہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ بسم اللہ آہستہ پڑھنی ہے یا زور سے پڑھنی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں نمازوں میں، جو نمازیں سری ہے جسے ہم گنگی نماز کہتے ہیں، یعنی ظہر اور عصر، اس میں تو ویسے بھی قرات کیا ہوتی ہے؟ آہستہ ہوتی ہے، ہیں تو کیا ہے بسم اللہ کو آہستہ پڑھنا ہے۔ اور جہری نمازوں میں جیسے فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، ان نمازوں میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر ہم بحث کر رہے ہیں بسم اللہ کی، تو خالی بسم اللہ کو لے لیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے؟ آہستہ پڑھنا ہے۔ حضرت کی رائے امام ابو حنیفہ کی یہ ہے کہ چاہے نماز جہری ہو چاہے نماز سری ہو، دونوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے؟ آہستہ پڑھنا ہے۔ اچھا، اب یہ آہستہ پڑھنا فرض ہے، واجب ہے کہ مستحب ہے؟ تو کیا ہے؟ مستحب ہے، یہ یاد رکھنا، یہ فائدہ دے گا۔ یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، یاد رہے گا۔ اور مستحب کا کیا معنی؟ کرو تو ثواب اور نہ کرو تو کیا؟ کچھ نہیں۔ ہاں یوں بولو نا کہ کچھ نہیں کر رہے، تو بہرحال سمجھ آ گیا۔ مستحب یہ کس کا ہے؟
یہ کس کی رائے ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کی رائے بھی یہی ہے۔ تو دو اماموں کی رائے یہ ہے کہ نماز میں بسم اللہ کیسے پڑھنی ہے؟ آہستہ پڑھنی ہے۔ تیسرے امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی رائے یہ ہے کہ جو نمازیں سری ہیں یعنی آہستہ، ظہر اور عصر، تو بسم اللہ کیا پڑھی جائے گی؟ آہستہ پڑھی جائے گی۔ اور جو نمازیں جہری ہیں یعنی فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، اس طرح کی دیگر نماز جس میں قراءت جہرن کی جاتی ہے تو بسم اللہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ زور سے جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ اور حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کی ایک رائے یہ ہے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی طرح کہ جہری نمازوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا کرنا ہے؟ زور سے جو ہے وہ پڑھنا ہے، زور سے پڑھنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، امام مالک کی ایک رائے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو چار ہمارے بڑے ائمہ ہیں، تو دو کی رائے ایک طرف ہے، یکساں ہے، اور دو کی رائے امام مالک کے ایک قول کو شامل کرتے ہوئے کہ دوسری طرف جو ہے وہ یکساں ہے۔ اب یہ مسئلہ آہستہ پڑھنے کا اور زور سے پڑھنے کا، پھر بات کو ذہن میں لاؤ، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور مستحب کا کیا معنی آپ کو سمجھا دیا میں نے، ٹھیک ہے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے افضل اور غیر افضل ہونے کا، افضلیت اور غیر افضلیت۔ دوسرا اس کے لیے جملہ علماء استعمال کرتے ہیں اولا اور غیر اولا، یہ اس کا مسئلہ ہے، یہ جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ دلائل جو ہیں آپ کو پھر کل جو ہے دوں گا، ہمارا وقت ہو رہا ہے، تو اتنی بات جو ہے وہ سمجھو۔ اب آپ کو جواب دینا ہے، یہ جو چاروں ہمارے ائمہ ہیں تو ان کے درمیان میں جو علمی اختلاف ہوا ہے، یا کہہ لیجئے کہ رائے کا اختلاف ہیں، تو یہ حق و باطل کا اختلاف ہے؟ جزاکم اللہ، ہاں یہی صحیح جواب ہے، یہ حق و باطل کا اختلاف نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ کیا ہے سلیم بھائی؟ برحق ہے۔ برحق یعنی جاوید بھائی حق پر ہے، چاروں کے چاروں کیا ہے؟ حق پر ہے۔ اور ہمارے علماء نے یہ لکھا، مفہوم یہ ہے کل قیامت کے دن بھی میدان حشر میں بھی یہ فیصلہ نہیں ہوگا، پیپر آؤٹ نہیں ہوگا کہ کون سے مسئلے میں کون کیا تھا، ہاں اس کو کیا ہے مخفی جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ تو چاروں ائمہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حق پر ہے، یہ کیا ہے؟ حق پر ہے۔ یہ چاروں ائمہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ کیا ہے؟ حق پر ہے۔ پھر یہ اختلاف ہوا کیوں چاروں ائمہ میں ہے؟ چاروں ائمہ میں اختلاف کیوں ہوا؟ تو یہ جو اختلاف ہے اسے کہا جائے گا کہ اجتہاد اور نص فہمی کا اختلاف ہے۔ کس کا ہے؟ اجتہاد، کہ ان کو اجتہاد کرنا پڑا۔ دیکھیے بعض مسائل شریعت میں ایسے ہیں حنیف بھائی جو بالکل کلیئر کٹ ہے، جائز ناجائز حلال حرام بالکل کلیئر کٹ ہے، اس میں کسی کا ہاں تو کلیئر کٹ ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن میں دو طرح کی روایت ہے، تو کسی نے ایک کو لیا کسی نے دوسرے کو لیا، اس لیے ان میں کیا ہے اختلاف ہو گیا۔ مثال لے لیجئے، سعد اللہ صاحب آج نہیں ہیں، چونکہ سنا ہے کہ مرکز پہ رائے ون کے کچھ ہمارے اکابر آئے تو شاید آج بیان ہے نا شب، ایسا ہی کچھ، اچھا کہیں اور گئے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، مثال لے لیجئے کہ یہ اختلاف کیوں ہوا۔ رفع یدین کرنا، ہم جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے لیے، اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے رفع یدین۔ رفع کا معنی اٹھانا، اور ید ایک کو کہتے ہیں، یدین یعنی دونوں ہاتھوں کو کیا ہے اٹھانا۔ کہاں تک اٹھانا اس میں وہ ہم نہیں جاتے۔ تو ہمارے امام کے نزدیک امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ پوری نماز میں صرف ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ ہم صرف کیا ہے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، کب؟ جب نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ، پھر ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے پوری نماز میں۔ اچھا، اب حضرت امام
شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی رائے یہ ہیں دونوں حضرات کی کہ تکبیر تحریمہ کے وقت تو ہاتھ اٹھائیں گے ہی، رکوع میں جاتے وقت بھی رفع یدین کرنا ہے اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی کیا کرنا ہے؟ رفع یدین کرنا ہے۔ تو اب سعد اللہ صاحب کو دیکھنا، رکوع میں جاتے وقت بھی وہ کیا کریں گے؟ رفع یدین کریں گے، اور رکوع سے اٹھیں گے تب بھی وہ رفع یدین کریں گے۔ تو یہ ایسا کیوں ہوا؟ اچھا، یہ جو اختلاف ہے ہاتھوں کو اٹھانے کا رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، یہ فرض، واجب، حلال، حرام کا اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف ہے افضل اور غیر افضل کا، افضلیت اور غیر افضلیت کا، اولا اور غیر اولا کا۔ اب اختلاف ہوا کیوں وہ سمجھے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اختلاف ہوتا ہی نہیں؟ یہ اس کا جواب ہے کہ اختلاف کیوں ہوا۔ اچھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ 5ویں نمبر کے خلیفہ ہیں، ویسے 4 خلفاء ہے لیکن اگر 5واں کسی کو کہا جائے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ، ان کا ملفوظ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اختلاف چونکہ صحابہ میں ہوا اس لیے بعد والوں میں بھی اختلاف ہوا۔ یہی اختلاف ہاتھوں کو ایک مرتبہ اٹھایا جائے پوری نماز میں یا ایک سے زائد مرتبہ، یہ صحابہ کے دور میں بھی کیا ہے؟ اختلاف موجود تھا۔ اب بعد میں پھر ائمہ آئے تو ان کے درمیان میں بھی کیا ہے اسماعیل بھائی؟ اختلاف وہ موجود رہا۔ اچھا، یہاں علماء نے ایک عرفانی بات لکھی ہے۔ کیسی بات لکھی ہے؟ عرفانی۔ عرفانی کا مطلب یہ ہے کہ پیار محبت والی ہیں، ہاں، وہ جو ہے وہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کو اتنا پیار ہے، اللہ کو اتنا لاڈ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ محبوب نے ایک عمل کر دیا، قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر دیا۔ ایک عمل کیا، بعد میں پھر دوسرا عمل، لیکن یہ 4 ائمہ میں پھر اختلاف ہوا تو کسی نہ کسی امام نے حضور کی اس ادا کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اگر اختلاف نہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی ادا کیا ہو جاتی بھائی اکرم؟ چھوٹ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ادا چھوٹ جاتی۔ اللہ کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے کہ محبوبم تیری کوئی ادا قیامت تک ایسی نہیں ہوگی کہ جس پہ عمل کرنے والا کوئی نہ ہو۔ تو کہاں کہ اس وجہ سے یہ اختلاف ہوا۔ اچھا، جیسے روزے کے اندر کیا ہے؟ احکام میں تبدیلی آئی ہے دھیرے دھیرے، شراب کے اندر احکام میں تبدیلی آئی ہے، اسی طرح سے نماز کے اندر بھی احکام میں کیا آئی ہے؟ تبدیلی آئی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ، اب اختلاف سنو، پھر ایک اگلی بات کہہ کر اپنی گفتگو انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ تو کیا ہے کہ پہلے نماز میں حرکت زیادہ ہوتی تھی، پھر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز میں حرکت کم سے کم کرو۔ جیسے قرآن کریم میں ناسخ اور منسوخ ہے، ناسخ اور منسوخ جانتے ہو؟ ناسخ منسوخ یعنی معنی یہ ہے کہ منسوخ 2 طرح سے جو ہے وہ ہو گئی کہ اب وہ نہ قرآن کریم کا وہ آیت حصہ ہے، یعنی عملاً بھی اس پر نہیں ہے اور قراءتاً اور تلاوتاً بھی نہیں۔ جیسے دعائے قنوت یا کہہ لیجئے صرف قنوت وتر میں ہم جو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہم انا نستعینک الی آخری ہی، یہ پہلے قرآن کریم کی 2 آیتیں تھی۔ پورا قنوت کیا تھی؟ 2 آیتیں تھی، پھر اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ منسوخ یعنی اب وہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے، نہ تو قرآن میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے نہ عمل کیا جاتا ہے۔ دوسری مثال سورہ بقرہ میں ہے، پہلے کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تھا، عدت کتنی تھی؟ 1 سال۔ عورت کی عدت کتنی تھی؟ 1 ایئر۔ اب عورت کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن، 130 ڈیز۔ تو اب آیت تو آج بھی موجود ہے سورہ بقرہ میں، لیکن اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو سمجھ آئے
اللہ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، سورہ بقرہ میں۔ حدیث میں بھی ایسا ہوا ہے کہ منسوخ ہو گئی۔ منسوخ کا معنی ہے کہ اب اس پہ عمل نہیں ہے، لیکن میری سلیم بھائی پہلے والی بات یاد کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کبھی نہ کبھی کیا ہے، اللہ کو قیامت تک باقی رکھنا تھا۔ حضور کی اس ادا کو کیا ہے، قیامت تک باقی رکھنا تھا۔ اس لیے تو حضور، یہ ثابت ہے کہ حضور پہلے نماز میں چودھری صاحب 1 سے زائد مرتبہ اشرف بھائی کیا ہے، ہاتھ اٹھاتے تھے، لیکن پھر منسوخ ہو گیا، پھر صرف 1 مرتبہ۔ اب وہ روایتیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ امتیاز کیا ہے 1 سے زائد مرتبہ رفع یدین کیا، اس روایت کو لے لیا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے امام نے لے لیا کس کو، کہ حضرات خلفائے راشدین کے عمل کو، نمبر 1، یا خاص طور سے شیخین یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، تو حضور کا جو آخری عمل تھا ہمارے امام عام طور پہ اس کو لیتے ہیں۔ تو حضور کا اول عمل کیا تھا، نماز میں 1 سے زائد مرتبہ ہاتھوں کو اٹھانا، اور آخری عمل یہ تھا کہ صرف 1 مرتبہ اٹھانا، اس لیے ہمارے امام نے یہ لیا۔ تو ہماری دلیل کیا ہے کہ بھئی وہ حدیثیں صحیح، ہم کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں ہیں جس کو 2 امام، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ صحیح روایتیں ہیں، صحیح حدیث ہے، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ تو ہمارے امام کہتے ہیں کہ ہے تو صحیح حدیث لیکن منسوخ ہے۔ ارے منسوخ سمجھ گئے ہیں یوسف بھائی کہ منسوخ ہے، کہ اب اس پہ عمل نہیں ہے، اب اس پہ کیا ہے، عمل نہیں ہے۔ اور اب ایک امام رہ گئے، امام مالک۔ امام مالک علیہ الرحمہ کے یہاں اہل مدینہ کا عمل حجت ہوتا ہے، مدینے کے رہنے والوں کا، وہ مدینے سے ان کا تعلق تھا۔ تو انہوں نے مدینے والوں کو دیکھا کہ وہ نماز میں صرف 1 مرتبہ رفع یدین کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے حجت کیا ہے، مدینے والوں۔ تو چاروں کی دلیل الگ الگ ہو گئی۔ چلو بولو اگر آپ کو یاد رہا تو۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے کیا دلیل دی؟ ہاں، حدیث منسوخ، جزاک اللہ۔ حضرت امام مالک نے کیا دلیل دی؟ جزاک اللہ، مدینہ والوں کا عمل۔ باقی جو 2 امام رہ گئے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل، انہوں نے کیا دلیل دی کہ بھائی وہ روایت جس میں ہم کہتے کہ ہے ذکر ہے، ہم منع نہیں کرتے، ہے ذکر، لیکن وہ پہلے کا عمل تھا۔ سمجھ آ گیا؟ اس لیے یہ ہاتھ اٹھائے نہ اٹھا 1 سے زائد مرتبہ، یہ جائز ناجائز حلال حرام نہیں ہے، بلکہ کس کا ہے، اولا اور غیر اولا کا، کہ چاہے یوں کرو چاہے یوں کرو، لیکن ہمیں پابندی کرنی ہے کسی ایک امام کی۔ سمجھ آیا؟ کہ کبھی تیتر کبھی بٹیر ہیں، یوں نہیں کرنا ہے کہ جو من چاہا جو ہے وہ لے لیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ کوئی دسترخوان بچھا ہوا نہیں ہے کہ جو کھانے کو چاہا وہ لے لیا۔ تو بھائی ایک ڈگر کیا ہے، پکڑ کے رکھنا ہے کہ یک در گیر محکم بگیر، فارسیان کہتے ہیں کہ ایک در کو پکڑے رہو اور مضبوطی سے پکڑے رہو۔ ہاں، کوئی ایمرجنسی صورت پیش آ جائے یا کوئی عذر پیش آ جائے تو عمل کر سکتے ہیں۔ جیسے شوافع کے یہاں اگر حالت وضو میں مرد اور عورت ان کا آپس میں جسم کیا ہو جائے تو ان کا وضو کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ ارے بھائی اب عمرے کے لیے جائے گا تو ان کا وضو ہی نہیں رہے گا، حج کے لیے جائے گا اتنا رش ہوتا ہے وضو ہی نہیں رہے گا۔ تو اب جو فی الحال علماء شوافع ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر اب عمل کریں گے امام ابو حنیفہ کے مسلک پر۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک کیا ہے، ہنگامی صورت پیش آ گئی۔ اسی طرح مجھے عذر پیش آیا ہے کہ میری قرأت میں زبان نہیں چلتی الحمدللہ میں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بسم اللہ کیا ہے، زور سے پڑھنا ہے۔ امام مالک کی ایک رائے یہ ہے کہ بسم اللہ زور سے پڑھنا ہے۔ شوافع بھی ضرورت پڑنے پر احناف کے مسلک پر کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ضرورت پڑنے پر آپ کے امام کو ضرورت پڑی تو آپ کی مسجد کے امام نے امام شافعی اور امام مالک کی ایک رائے پر عمل کیا، اور وہ بھی اپنے بڑوں سے جو ہے وہ پوچھ کر کیا۔ اس لیے ہم کیا ہے کہ سورہ فاتحہ میں بسم اللہ کو کیسے پڑھ رہے ہیں، تو آپ بھی زور سے بولو ہیں،
کیسے پڑھ رہے ہیں یوسف بھائی؟ زور سے پڑھ رہے ہیں. اب یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ. ابھی ہماری بات ختم نہیں ہوئی لیکن اتنی بات سمجھ آ گئی. آخری جواب دے کر جاؤ. یہ اختلاف جائز ناجائز کا ہے؟ نہیں. حلال حرام کا ہے؟ نہیں. یہ فرض واجب کا ہے؟ نہیں. کس کا ہے؟ مستحب کا یا افضل اور غیر افضل کا، اولا اور غیر اولا کا. سمجھ آ گیا؟ اس لیے شرح صدر ہو گیا. الحمدللہ. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک. جی ہاں. عمل